بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو اے کا ہم نے حصہ نثر سٹارٹ کیا تھا۔ یونٹ نمبر 3 مرزا محمد سعید ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز یونٹ نمبر 4 نظریہ پاکستان سے کریں گے۔ آئیے اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں یونٹ نمبر 4 نظریہ پاکستان پیج نمبر 22 سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بارے میں بتا دوں۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ انہوں نے مذہب، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر بھی لکھا۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری انڈرلائن کریں، مستقل مزاجی کو اپنا تحمل مزاجی کو اپنا شیوا انڈرلائن کریں، طریقہ دستور بنایا، لیکن جب کفر و الحاد کو انڈرلائن کریں، دین سے پھر جانا، غیر مسلموں کی طاقت، کافر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر انڈرلائن کریں، مقابلے کے لیے تیار ہو جانا، کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری انڈرلائن کریں، اتفاق اور محنت اور محبت اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل انڈرلائن کریں، مداخلت کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے انڈرلائن کریں، کافرانہ رہن سہن اس قدر رائج انڈرلائن کریں، رواج پا جانا، ترقی پا جانا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد دولت ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں انڈرلائن کریں، قید و بند کی سختیاں، قید میں، جیل میں مشکلات ہی کا سامنا کرنا، جیلیں برداشت کی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دینا انڈرلائن کریں، ترقی دینا، بڑھانا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی آپس کے نفاق، تباہی، پھوٹ اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال کو انڈرلائن کریں، تنزلی شروع ہو گیا، مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمانا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، فیصلہ کرنا اور ملک میں انتشار انڈرلائن کریں، بے چینی، بدامنی پھیل گئی، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینا، ترقی دینے کے لیے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔
سیکنڈ پیراگراف، اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی و معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش، جذبہ، ولولہ ہمت اور ولولہ شوق پیدا کر دیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار انڈرلائن کریں حکومت مستحکم انڈرلائن کریں مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت انڈرلائن کریں، صلح کو غنیمت انڈرلائن کریں مناسب سمجھا، اور پیج نمبر 23 پر آ جائیں، قوم کی ترقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری انڈرلائن کریں۔ دوسروں سے کمتر محسوس کرنا، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر محسوس کرنے کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ پیج نمبر 23 کی فرسٹ لائن تک ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہے، اس کے ورڈز میننگ بھی کمپلیٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے ورڈز میننگ کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور ان کو لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔